السلام علیکم یا علی مدد. میں آپ کا دوست آصف ملک. ہم لوگ بہت خود نصیب ہیں کہ سندھ جیسی دھرتی پہ جو ہے ایک امام زادی کا ہونا ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. ہماری امام زادی جو ہے یہاں پہ کب آئیں، کیوں آئیں، اور میں 3 سال پہلے آیا تھا تو یہ جگہ کیا تھی، کیا ہسٹری تھی، اور میں کیوں آیا تھا، یہ سب چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا. 3 سال کے بعد میرا بلاوا آیا، آج کیوں آیا، 3 سال تک میں کیوں رکا رہا، یہ کیا ہے، 3 سال میں اس جگہ پہ کس طریقے سے ترقی ہوئی، کیسے ہوئی، کن لوگوں نے کیا، کیسے کیا. آج بی بی کا ایک روزہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں پہ چونکہ تو لوگ اتنے آتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ تر عورتیں جو ہیں منت مانگنے والی جو ہوتی ہیں وہ ننگے پاؤں پہ آتی ہیں، دھوپ میں چلتے ہوئے آتی ہیں. سندھ کی ثقافت جو ہے اہل بیت کے لیے ایسی ہے کہ میرے نظر سے شاید بھی میں نے ایسا عشق کہیں دیکھا ہو، کیونکہ میں جاگیر ایک بار گیا تھا تو وہاں پہ میں نے یہ ثقافت دیکھی تھی. عورتوں جو بہت دور سے ننگے پاؤں چلتی ہوئی آتی ہیں دھوپ میں. آج ہم بات کریں گے بی بی ماہم کی. سندھ میں کیوں آئیں، کیسے آئیں، میں یہاں پہ کیوں آیا، کیسے آیا، سٹوری کیا تھی، اور آج کیوں آیا ہوں. ان 3 سالوں میں اس جگہ کو ڈیولپ کیسے کیا، کس نے کیا، کیسے کیا، سب بات کروں گا آپ سے اپنی بی بی ماہم کے ساتھ. آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھیں کہ آج میں وہ کہانی شہزادی کی سناؤں گا آپ بھی تھی جو شاید ہی آپ نے سنی ہوگی. السلام علیکم یا علی مدد. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں. آج میں اگامانو گوڈ میں ہوں اور یہاں پر کیا ہے یہ تو آپ کو ٹاپک سے پتہ لگ گیا ہوگا ویڈیو کے. اور یہاں پہ ہم کیوں آئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. شب خوابی میں بھی اکثر آتی ہے ایک صدا، ہے کوئی مدد کرنے والا، دوبارہ روح کانپ جاتی ہے. ڈھونڈتا رہا کئی عرصے میں، تھک کر سویا علم کے سائے میں. ہوئی جب زیارت ہوا میں پیش، کھل گئی دل کی دھڑکن. پہنچا جب منزل پہ ہوا بے خیال اپنی قسمت پہ. سنا جب حال دل اپنی شہزادی کا، نہ رکھ سکا اپنا آپ. ہوئی قدرت مجھ پہ مہرباں، سنائی شہزادی نے اپنی داستاں. دیکھی میں نے کئی صدیاں، آشنا ہوا اس حقیقت سے. کیے تھے ستم اس زمانے میں، کر رہا ہے ستم یہ زمانہ بھی. ہوئی تھی سرخرو اس زمانے میں، ہو جاؤں گی فاتح اس زمانے میں. کرتے رہے تھے کام بھلے اس زمانے میں، ابھی تک چل رہے ہیں اس زمانے میں. مشکل تھا سہنا، وہ بھی کر کے دکھایا، سہ لیا سب کچھ اب تک. وقت ہے ہمارا، نام ہے ہمارا، کام ہے ہمارا. اب ہوگا عروج ہمارا. عزت ہم ہیں اس شطرنج کی طرح، جو جیتا وہ ہارا، جو ہارا وہ جیتا. اگامانو گوڈ میں اس وقت میں کھڑا ہوں. یہاں پہ آنے کا جو رستہ ہے وہ آپ حیدرآباد پہنچے، حیدرآباد سے آگے ٹنڈولا یار کا کٹ آئے گا، وہاں سے آپ ٹنڈولا یار کی طرف آ جائیں. جب ٹنڈولا یار آ جائیں تو وہاں سے چمبڑ کی طرف آ جائیں، اور چمبڑ سے جو ہے وہ آگے تقریباً 12-13 کلومیٹر آگے گلاب لغاری ہے. گلاب لغاری پہ جیسے ہی آئیں گے بڑے بڑے سائن بورڈز لگے ہیں بی بی ماہم کے، آپ کو اس درگاہ تک لے آئیں گے. اس کے علاوہ ایک اور رستہ ہے کہ آپ ٹنڈولا یار والا جو برج ہے اس پہ چڑھ کے اتر جائیں، اور اترنے کے فوراً بعد ٹنڈو آدم کی طرف روڈ جا رہا ہے لیفٹ سائڈ سے. برج کے فوراً بعد یہاں آپ حیدرآباد سے آ رہے ہیں، بدین اسٹاف کی طرف سے آ رہے ہیں، اور آپ جب اس طرف آئیں گے تو پل چڑھنے سے پہلے رائٹ سائڈ پہ رستہ اندر جا رہا ہے. آپ اس رائٹ سائڈ پہ لیں گے، ٹنڈو حیدر کی طرف آ جائیں گے. آپ
جہاں جہاں میں نے ٹنڈو جام بولا ہے وہاں ٹنڈو حیدر کر لیں گے آپ. تو ٹنڈو حیدر سے آپ راستہ جو ہے یہاں سے آئیں گے اور اینڈ جو ہے وہ اس راستے کا گلاب لگاری پر ہوتا ہے, کیونکہ وہاں ایک تھانہ ہے گلاب لگاری کا. وہاں سے رائٹ پہ جائیں تو بدین کی طرف راستہ چلا جاتا ہے, آپ لیفٹ آ جائیں گے آبادی کی طرف. جب آبادی کی طرف آئیں گے تو یہاں پر جگہ جگہ سائن بورڈ لگے ہوئے تو آپ کو بی بی ماہم کے یہاں راستہ گائیڈ ہو جائے گا. یہ تو تھی بی بی ماہم کی لوکیشن جو میں نے آپ کو دی. یہاں کئی سال پہلے سے ہم لوگ آ رہے ہیں اور میرے پاس سینکڑوں لوگوں کی داستانیں موجود ہیں جنہوں نے بی بی کو خواب میں دیکھا, جنہوں کو بی بی نے جو ہے وہ گائیڈ کیا, اور جنہوں کو بی بی نے بہت سے لوگوں کو آج بھی اپنی زیارت بھی کرواتی ہیں اور گائیڈ بھی کرتی ہیں مختلف کاموں میں اور مختلف چیزوں میں. ایسے میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خود بی بی کی زیارت بھی کی اور ان کے کہنے پہ یہاں بہت سارے کام بھی ہوئے ہیں اور ان کی زندگیوں میں بھی جو تبدیلیاں آئی ہیں. آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ کچھ ایسا ہے کہ جس بندے نے ان کے بارے میں بک لکھی تھی ان کی کچھ باتیں ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ باتیں جو لوگوں کے سینے میں موجود ہیں اور جو بی بی نے ان کو اپنے راز بتائیں, اپنے زندگی کے حالات بتائیں اور کس طرح وہ شہید ہوئی اور کس طرح یہاں پر وہ پہنچی, وہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں. اسٹے ٹیون آن جرنی آف فیتھ. یہ ہے وہ داستان جو ہڈن ہے, جو کئی سینوں سے مجھ تک پہنچی ہے, اور اس داستان کو سنانے کے لیے میں بھی اتنا ہی بےتاب ہوں جتنا شاید آپ ان بی بی کے بارے میں سننے کے لیے بےتاب ہوں گے. مدینے والی بی بی کہاں سے آئیں؟ مدینہ سے آئیں. کس کی بیٹی ہیں, کس کی بہن ہے, کس کی آگے جو ہے وہ ان کی وراثت تبدیل ہوتی ہے یا آگے چلتی ہے, یہ میں آپ کو آج کی داستان میں بتانے والا ہوں. قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور آیا اور انہوں نے مولا علی کو من کنت مولا ھذا علی المولا کا لقب سے پکارا اور لوگوں کے سامنے وہ چیزیں عیاں کی, تو اس کے بعد جو ہوا اس خاندان کے ساتھ وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. ہسٹری میں گائے بگائے ہر جگہ ہر مصنف نے اہل بیت کا ذکر ضرور کیا ہے, اور وہ مصنف جنہوں نے نہیں کر سکے شاید انہیں پتہ نہیں تھا اہل بیت کون سا خزانہ ہے انسانیت کا, خداداری کا, ایمان کا, یقین کا اور عشق الہی کا. یہ وہ خاندان ہے جو پہلے دن سے افضل ہے اور آخری دنوں تک افضل رہنے والا ہے. اسی خاندان میں وہ تمام اہل بیت جن میں امام زادے, امام زادیاں, سلطان, شہزادیاں, شہزادے اور جو ہے وہ امام زادگان شامل ہیں آج تک. اور انہی میں سے ہی آگے چل کر جب امام زادوں کی آگے نسل شروع ہوئی اور آگے بڑھی تو وہ ولیوں میں اور کلندروں میں اور پھر صوفیوں میں, درویشوں میں اور اولیاء میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ فقیر اور دوسرے ملکوں میں شامل ہونا شروع ہوئے. اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. پہلے ہم جب سنتے ہیں, تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں اس زمانے میں تھے, اب نہیں ہے شاید, اب بھی ہیں, بس ڈھونڈنے کی وہ لگن چاہیے, چاہت چاہیے اور وہ نظر چاہیے جسے ہم پہچان لیں. ہم داستان شروع کرتے ہیں بی بی مدینے والی بی بی کی, جن کو بی بی ماہم بھی کہا جاتا ہے اور ان کا نام بی بی فاطمہ کے نام سے بھی یہ رہی ہیں اپنے ماضی میں مشہور. قصہ مختصر یہ کہ جب مولا علی کو شہید کیا گیا اور پھر مولا حسن کو, پھر مولا حسین کو, پھر کربلا کا واقعہ آیا اور کربلا کے بعد ایک قیامت ہی ٹوٹ گئی اہل بیت کے خاندان پہ. اور پھر جب عباسیز کے ہاتھ میں سلسلہ آیا حکومت کا تو انہوں نے تو قیامت ہی ڈھا دی اس اہل بیت کی. جو بی بی فاطمہ کی لڑی تھی اس کو جس طرح انہوں نے پرو کے رکھا ہوا تھا اور سنبھال کے رکھا تھا, اور ہر وقت اس وقت کا جو امام ہوتے تھے, امام
وقت کے امام وہ اس لڑی کو بڑے محفوظ طریقے سے لے کے چلتے تھے، اور اسی لڑی میں جب ٹوٹنے لگی اور عباسیز جو ہے وہ اس لڑی کا شکار کرنے لگے اور ان کو اس دانوں کو ہٹانے لگے تو وہ دانے بکھرنا شروع ہو گئے. یہ قصہ جو ہے وہ کافی پرانا ہے، اور آپ سمجھے کہ موسیٰ کاظم تک جو ہے وہ بہت آپ نے سختیاں دیکھی ہوں گی، اور خود موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بہت سختیاں جھیلیں. کہا جاتا ہے اور یقین ہے اور ماننا بھی اب تو ہمارا کہ یہ جو بیوی ہیں یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، کیونکہ بیوی نے کئی سالوں سے تقریباً 2000 سے کئی لوگوں کے خواب میں خیالوں میں آئیں اور اپنی جو ہے وہ زیارت بھی کروائی اور اپنے بارے میں بتایا بھی اور اپنی نشاندہیاں بھی کروائیں جو آج پوری ہو رہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ بی بی ماہم تقریباً 12 سے 14 سال کی عمر میں یہاں پر تشریف لائیں، اور کیونکہ یہ مدینے سے جہاز کے تھرو یا کشتی کے تھرو آپ کہہ لیں کہ اس زمانے میں وہ اس ٹھٹا کے مقام پر آئیں، اور ٹھٹا سے جو ہے وہ پھر آگے آپ وہ یہاں پر آئیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہاں کے جو ہندو راجا تھے وہ مولا علی کو جانتے تھے، کیونکہ جب کسی زمانے میں مولا علی اپنے زمانے میں آئے تھے تو یہاں بہت ساری جان پہچان بنا کر گئے تھے، اور وہ جان پہچان آگے ان کی آل کے کام آئی. تو جب یہاں پہ بی بی آئیں اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو یہاں کا جو مہاراجا تھا اس نے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سیکیور کیا کہ آپ کا جو نام تھا اس کو مٹا دیا، اور آپ کے کہاں سے آئی ہیں اس چیز کو اس نے ہٹا دیا، اور ایک عام سے جیسے شہری ہوتا ہے یا گاؤں والا ہوتا ہے یا لوگ ہوتے ہیں ویسے ان کو رکھا، اور پبلسٹی ان کی کیے بغیر یعنی کہ ان کی ذکر کیے بغیر ان کو ایک عام طور پہ یہاں پر قریب میں اگا ماڑو گوٹ میں جو ہے وہ ان کو جگہ دے دی. بی بی اپنی کچھ کنیزوں کے ساتھ اور ایک غلام کے ساتھ اس دھرتی پر یعنی کہ موجودہ جو پاکستان ہے یہاں پر انہوں نے قدم رکھے. کہا جاتا ہے جو غلام تھے وہ ان کی دن رات خدمت میں لگے رہتے تھے اور ان کی حفاظت میں اور رکھوالی میں تھے، اور اسی طرح جو کنیزیں تھیں وہ بی بی کے ہاتھ کام میں بٹاتی تھی اور بی بی کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، کیونکہ جب اہل بیت کی لڑی کبھی بھی الگ ہوتی تھی یا حکم ہوتا تھا تو وہ جس علاقے میں جاتے تھے تو وہاں قریبی رشتہ دار یعنی کہ بہن بھائیوں کے اولادیں یا چچا تائیوں کی اولادیں یا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خدمت گزار جو ہوتے تھے جو نون سید کہلاتے ہیں وہ ہوتے تھے، وہ ساتھ چلا کرتے تھے. اس طرح ایک قافلہ بن جاتا تھا، اور بی بی یہاں تقریباً جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 2 غلام تھیں یعنی کہ 2 کنیزیں تھیں ان کی، اور ایک غلام یعنی کہ ایک خدمتگار تھا، اس کے ساتھ یہ آئیں. اور جیسے ہی ہم یہاں پہ داخل ہوں گے تو ہمیں 4 قبریں ملیں گی، جس کے بارے میں ابھی بھی ہماری ریسرچ جاری ہے کہ یہ 4 قبریں کن کی ہیں. اندر جو بی بی کی تربت کے ساتھ ایک لیفٹ اور رائٹ پہ جو ہے وہ 2 خادمہ کی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. خادم کی جو ہے وہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بالکل اس طرف پیچھے کی سائڈ پر ہے، وہ بھی ہمیں جو ہے یہاں کے جو مجاور ہیں وہ لے کے گئے تھے اور انہوں نے زیارت کروائی تھی. تو اس بار بھی کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ ان کی زیارت کریں. سلام لے کر آئی ہوں میں آپ کے سارے خاندان کی طرف سے اور ان کے روزوں سے. سلام پیش کرتی ہوں. سلام پیش کرتی ہوں آپ کی بہن بی بی کم کی طرف سے. سلام پیش کرتی ہوں کم میں محمدی پھاٹک والی بہن بی بی سکینہ کی طرف سے. سلام پیش کرتی ہوں توس میں وہ 12,000 قافلے کے شہزادوں اور شہزادیوں سے جن سے میں مل کر آئی ہوں. اور بی بی اتنی دور سے آپ کے لیے سلام لائی ہوں. ان کے ملنے کے بعد
آپ سے ملنے کا ایسا ہی لگا جیسے میں نے اپنا فرض نبھایا ہو اور آپ کو ان کے روزوں کی خوشبو محسوس کروائی۔ بس اس گناہگار کی حاضری قبول فرمائیں اور جس امامزادے اور امامزادیوں نے مجھے اپنے روزوں پر بلایا ان سب کی طرف سے میں آپ کو سلام دیتی ہوں، اور آپ لوگوں کا نام سرخرو ہونے پر اپنے آپ کو آپ کی کنیزوں میں شامل ہونے کی خواہش رکھتی ہوں۔ میں ہمت پیدا کر رہا ہوں کہ میں آپ کو آگے کی بھی کہانی سناؤں۔ یہ کہوں گا کہ بی بی بچپن ہی سے ماہر تھی تیر اندازی میں، اور بی بی کو جو ہے وہ ان کے والد نے اور ان کے بھائیوں نے بہت کچھ سکھایا، علم تو دیا، ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہنر بھی سکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھی تیر انداز بھی رہی ہیں اپنے زمانے میں۔ اور جب یہاں گاؤں میں بسیں آ کر اور آہستہ آہستہ اس گاؤں کے انوائرمنٹ سے جب ایڈجسٹ ہونا شروع ہوئی تو بی بی نے یہاں عورتوں کی تعلیم کے لیے اور بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ بھی بنایا۔ اکثر بی بی لوگوں کے گھر بھی جا کے بھی علم دیا کرتی تھی، اور کچھ ٹائمنگ رکھی ہوئی تھی، لوگ ان کے گھر پہ بھی آیا کرتے تھے اور علم سیکھا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ بی بی جو ہے وہ اپنے اس کام کی وجہ سے، اپنے عقل اور شعور کی وجہ سے، عقل دانائی کی وجہ سے، اپنی خداداری اور عبادت کی وجہ سے یہاں پہ مشہور ہونے لگی، اور یعنی کہ لوگوں کی زبان پر آنے لگا کہ مدینے والی بی بی کے در پہ جاؤ، وہ سخی بھی ہیں، وہ جو ہیں دلیر بھی ہیں اور خدمت گزار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ والی بھی ہیں۔ جب لوگ ان کے پاس جانے لگے اور اپنی حاجات کو پورا دیکھنے لگے تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ بات اور زیادہ پھیلنے لگی۔ تو ان دنوں ایک بندہ اوج سے آیا ہوا تھا، اور وہ یہاں جب اس نے یہ سارا ماحول دیکھا تو اس نے کنسوئی لی، یعنی کہ کھوج لگانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ قریب آیا، اس نے چیزیں دیکھی، لوگوں سے مشورے لیے، لوگوں کی چیزیں دیکھی، اسی طرح کرتے کرتے اس نے کمپلیٹ معلومات لی، اور اس کے بعد وہ اوج شریف چلا گیا۔ وہاں سے اس نے لیٹر بغداد بھیجا، کیونکہ اس وقت عباسیز کا جو مین ہیڈ تھا وہ بغداد تھا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ خراسان بھی ہونے لگا، مگر بہت ساری چیزیں بغداد سے ہوتی تھیں۔ تو وہاں سے جو ہے بتایا گیا کہ اس طرح جو ہے امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں اور وہ یہاں پر دین پھیلا رہی ہیں۔ تو اس نے لیٹر جاری کیا، اور اوج شریف میں وہ لیٹر آیا، اور 25 لوگوں کے قریب جو ہے وہ لوگ یہاں پر آئے ان کو لینے۔ قصہ مختصر کہ وہ جب 25 لوگ آئے اور انہوں نے اٹیک کیا تو وہ نہیں جانتے تھے کہ بی بی تیر بھی بہت اچھے چلاتی ہیں اور ماہر ہیں۔ تو بی بی نے اور ان کی خادم نے اور خادماؤں نے مل کر جو ہے 20 لوگوں کو جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد جو ہے بی بی کو جو لوگ بچے انہوں نے اس طرح کیپچر کیا کہ بی بی کے ساتھ جو خادمیں تھیں ان کو پہلے شہید کیا، پھر خادم کو کیا، پھر آخر میں بی بی کو شہید کر دیا۔ بٹ اس وقت کا جو ہندو راجا تھا اس نے کہا کہ اس کہانی کو، اسی چیز کو یہیں ختم کرو اور آگے کی تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو انہوں نے ان کے جسد خاکی کو یہاں دفنا دیا۔ تو یہ وہ کہانی ہے مختصر سی جو ابھی ہم نے بتائی۔ اس میں اور بہت ساری چیزیں جس پہ ابھی بھی ہمارا غور و فکر چل رہا ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو بتائی، دل بھرا آتا ہے جب یہ آپ سنتے ہیں کہ کیا ہوا، اتنا کم سن بچہ جو یہاں آیا اور اس نے ایک اچھا عمل شروع کیا، اور کس طرح اس کو بے دردی سے جو ہے یہاں پر مارا گیا، شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں جب بی بی شہید ہوئی تو وہ 18 سال کی تھی، اور جب آئیں تو 12 یا 14 سال کی تھی۔ تو
جیسے میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ اہل بیت کے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو وہ پیدا ہوتے ہی ان میں وہ نور، وہ دل روشن اور عقل اور شعور ہوتا تھا جو تھوڑی عمر میں وہ سب کچھ چن لیا کرتے تھے، چگ لیا کرتے تھے اپنے ماں باپ سے، اپنے کزن سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور اپنے مشن کی طرف چلے جاتے تھے اور انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کب ملیں گے، کب نہیں ملیں گے، کب رابطہ ہوگا، کب نہیں ہوگا. بس وہ اپنے اس وقت کے جو وقت کے امام ہوتے تھے ان کے کہنے پر نکل پڑتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی نے جو ایک سیکرٹ مشن سٹارٹ کیا وہ آج سیکرٹ مشن لوگوں کے سامنے ہے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنے زیادہ اہل بیت جو ہے وہ پاکستانی سائٹ پہ بھی نکلیں گے. ہم خود حیران ہیں کہ ایک وقت تھا یا کوئی اہل بیت کو نہیں جانتا تھا، کوئی اہل بیت کے مزارات اتنے نہیں تھے، صوفی کلندروں کے ولیوں کے مزار تھے، مگر جو مین امامزادے امامزادی ہیں ان کے مزار نہیں تھے. تو آہستہ آہستہ جس طرح کور ہوتے جا رہے ہیں یا ڈسکور ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح یہ ان کی زاریت کا ٹائم آتا جا رہا ہے، وہ ٹائم دیکھا جائے تو میں نے خود اتنے امامزادوں کو ڈسکور کیا اسی پاکستان میں، اسی سندھ میں، کہ آپ کی روح جو ہے وہ کام جاتی ہے کہ اتنا ہڈن مشن تھا اور یہاں آئے اور اس طرح سے شہید کیے گئے اور آج وہ اپنے آپ کو منوا چکے اور اتنے 100 سال کے بعد بھی ان کی زاریت ہو رہی ہے اور یہاں لوگوں کا تانتا بنتا جا رہا ہے. روز بروز یہاں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آئیں آگے بڑھیں، زیارت بھی کرتے ہیں. اور میں ہوں بی بی ماہم بنت امام موسیٰ کاظم اور اہل بیت کی لڑی کا ایک موتی جو اتنی دور آ کے بسا. ہمیشہ میری روح کے ساتھ میرا خاندان رہا. بس خدا نے ہمیں آزمائش اور پھر بلند درجہ دیا کہ ہم نے بکھر کر ہی سرخرو ہونا تھا. میں بی بی ماہم جو اپنے خاندان کا مقصد پورا کرتے کرتے سرخرو ہو گئی اور سندھ میں بس گئی. آج میں بھی وہی سارے کام انجام دے رہی ہوں جو میرے اہل بیت کے شہزادے، شہزادیاں، بیبیاں اور امامزادے اس دنیا میں بکھر کر گئے. میں ہوں بی بی ماہم بنت امام موسیٰ کاظم. السلام علیکم یا علی مدد. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں. میرا نام ہے یار محمد لمجوانی، میں دلی کا خادم ہوں. یہاں پہ کب سے ہے؟ یہ میرے کو 3 سال مکمل ہو گئے. صحیح. پہلے سے آتے تھے یار کرتے چلے جاتے. اچھا 3 سال سے آپ یہاں ہیں. رش بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی آمد یا کم ہو رہی ہے؟ نہیں، بڑھتا جا رہا ہے. بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کا یقین بڑھتا جا رہا ہے.
लोग यहाँ आते हैं पूरे दिन के लिए आते हैं या 2-3 घंटे? पूरे दिन के लिए आते हैं, पूरी रात के लिए आते हैं और उनके लिए सहूलत कुछ नहीं। शुक्रिया। अभी चलेंगे आसिम मलंग के पास। जी आसिफ भाई। मेरा स्टार्ट हुआ बीबी मासूम के पास। पिछले साल जो है मैंने साबा की स्टोरी सुनी जो बीबी कुम पे हमला हुआ था, और मेरी हमेशा तमन्ना रही कि मैं इमाम मूसा काजिम के सारे जो इमामजादे और इमामजादियाँ हैं उनसे मुलाकात करूं और उनकी सारी हिस्ट्री, उनकी बात, उनकी तकलीफ, उनकी हर वो चीज़ जो उन्होंने महसूस की और जहां दफन हुए और कुछ ज़िंदगी जैसी गुजारी वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। 3 साल पहले जब मैं बीबी माम के यहाँ पे आया तो मेरी बीबी माम के यहाँ पे मुझे वही खुशबू मिली जो मुझे बीबी कुम के यहाँ मिली, और वही खुशबू मिली जो बीबी हैबत के यहाँ मिली, और वही खुशबू मिली जो बहुत सारी बीबियों के पास मिली जो मेरे इमाम मूसा काजिम की साहबजादियाँ हैं। और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी बीवी के जो है वो रोज़े पे चादर भी नहीं थी, और मैं बहुत रोक के गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने बाकायदा जो है वो अपनी बीवियों के रोज़े देखे, उनके रोज़ों में खुशबू महसूस की है। जब यहाँ पे मैंने देखा कि मेरी बीवी यहाँ पे, तो मैंने वादा किया बीवी से कि बीवी आपकी छत भी आएगी, आपका रोज़ा भी बनेगा और लोग भी आएंगे, और मुझे पता है कि यहाँ पे आप लोगों की नौकरी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड किसी न किसी वजह से यहाँ पे इमामजादी बैठी हुई है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे बीवी के पास कोई भी काम से रिलेटेड आए जिसके घर में काम नहीं हो, पैसा ना हो, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आके मेरी बीवी से मांगे, बीवी देंगी। मेरी सारी बीवियों के पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो नायाब है या अहले बैत है। मैं सिंध के लोगों को कहता हूँ कि हम एक बहुत खुद नसीब लोग हैं कि हमारे यहाँ पे एक इमामजादी हैं जो रिज़्क बांट रही हैं, जो काम बांट रही हैं। आप यहाँ पे एक छोटा सा भी पत्थर रख दोगे तो आपकी 7 नस्लों के वो पत्थर काम आएगा। लेकिन ये रास्ता और ये इज्जत जो है ना, ये बहुत मुश्किल हो जाती है कि इंसान का ज़मीर जो होता है वो उसको तंग करता है, उसका पेट उसको तंग करता है, उसका जिस्म उसको तंग करता है, और शैतान उसको सबसे ज़्यादा जो है गाफिल करता है। ये दरवेशी रास्ता है, ये खिदमत का रास्ता है, ये अहले बैत का रास्ता है। मैंने अपने जितने भी कलंदर और वलियों से मिला हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने अपने जिस्म की कुर्बानी और अपनी कुर्बानी दी है, और बहुत सारों ने जो है अपनी जान की कुर्बानियाँ भी दी। ये इश्क का सफ़र है जो अहले बैत से शुरू हुआ और कलंदर और वलियों तक गया, और अब उन लोगों तक गया है जो इनकी ज़ियारतों की हिफाजत के लिए बैठे हैं। वो कब किसको चुनने कुछ नहीं पता, किससे क्या काम करवाना है इसमें, लेकिन उस सही और मगर ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि अहले बैत की हिकमत कभी ना कोई समझ सका ना समझ सकेगा। दिमाग के जो सवाल हैं वो दिमाग के रह जाते हैं, अक्ल वालों को जो है निशानियाँ पता लग जाती हैं। तो मेरे अंदर से दिमाग वालों को कभी भी नहीं समझ आएगी, अक्ल वालों को ये चीज़ समझ आ जाएगी, क्योंकि ये इश्क है, पर अहले बैत का इश्क है। मौला अली से लेकर इमाम मेहंदी तक। इमाम मेहंदी किससे क्या काम करवाएंगे किसी को नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर लाखों में से कोई चुनता है, वो चुनते हैं किसी को तो बहुत खुद नसीब है, लेकिन उस पाँव पे खड़े होना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं दुआ करता हूँ कि जो भी इस सफ़र में गुजर रहा है उसकी हिम्मत और ताकत की, मैं बीवी से दुआ करता हूँ कि बीवी उनकी हिफाजत करे, तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके रोज़े कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और उनके ज़मीर को इतना मजबूत रखें कि वो अपने पाँव से डगमगाएं नहीं और उस रास्ते से डगमगाएं। मैं आपका दोस्त आसिफ मलंग 3 साल के बाद अपनी बीवी के पास राधा बदाम में, और उस दिन जिस दिन एक ख़ास दिन है, मेरे अहले बैत मुझे हमेशा ख़ास दिनों में बुलाते हैं, क्यों ये मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम यार। ये वो सफ़र है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। हम समझते हैं कि हम इस जिस्म से निकल जाएंगे और हमारी जान छूट जाएगी और हम आज़ाद हो जाएंगे, ये हमारी खुशफहमी है। अल्लाह आपको 2 तरह के मौके देता है, एक इस जिस्म के साथ और एक इस जिस्म के बगैर।
جو اس جسم کے ساتھ جو کچھ کر گیا وہ جسم کے بغیر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ پہلے آپ کی روح بنی اور پھر جسم کو تخلیق کیا گیا. پہلے آپ کا وجود بنا اور اس کے بعد آپ جسمانی طور پر اس دنیا میں آئے، پھر آپ کا جسم چلا جائے گا اور آپ روح کے حساب سے اس دنیا میں رہ جائیں گے. بہت سے لوگوں کی بہت خوش فہمیاں ہیں اور وہ خوش فہمیوں میں ہی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور گزارتے چلے جائیں گے. یہ سفر عشق ہے، آسان نہیں ہے اس پہ چلنا. اس میں سب سے زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور سب سے زیادہ اپنی آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشوں سے، اپنی جو ہے تمناؤں سے، اپنی دلی جو درینہ خواہشیں ہوتی ہیں اس کو دور کرنا پڑتا ہے، تب آپ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں. کیوں نہ اللہ ایسے بزرگان دین کی، ایسے اماموں کی اور شہزادیوں کی قبروں کی حفاظت نہ کرے جو اس کے راستے پہ چلے اور اس کے دین کو پھیلایا، اور اس کے لیے انہوں نے فاقے بھی کاٹے اور کئی ہزار میل کا سفر بھی طے کیا اور دشمنوں سے بھی لڑے، جنگل بیابانوں میں بھی انہوں نے قیام کیا. نہ صرف انسان بلکہ دوسری مخلوق نے بھی ان کے لیے جو ہے وہ راستے تنگ کیے، اور بہت سے انسانوں نے اور دوسری مخلوقوں نے راستے آسان بھی کیے. ضروری نہیں ہے اپنے ہی وقت پہ کام آتے ہیں. یہاں اہل بیت کے قصوں میں زیادہ تر جو اہل بیت ادھر ادھر ہوئے ان میں ان لوگوں نے کام کیا جو اہل بیت کی صرف جھلک دیکھی تھی یا اہل بیت کو صرف تھوڑا سا جانتے تھے. جو اہل بیت کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے وہ کچھ کیے جو آج دنیا میں ان کے نام بھی نہیں ہیں. تو یہ وہ قصہ ہے یا وہ داستان ہے جو کئی صدیوں پہ محیط ہے، اور کس طرح بی بی کے مزار کو یا بی بی کی تربت کو یا آپ کہہ لیں قبر مبارک کو خدا نے محفوظ رکھا. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا آیا جس نے اس قبر مبارک کو جو ہے وہ مدفون رکھا. جب اس راجہ نے بی بی کو یہاں مدفون کر دیا اور ان کے نام کی تختی جو انہوں نے بتایا تھا، وہ جو سن جو جس وقت آئی تھی اور جو ڈیٹیلوں سے پتہ تھی، اس تختی پہ انہی کے جو لوگوں کے تھے یا جاننے والے تھے ان کے نام سے کندہ کروائی. وہ تختی آج بھی ثبوت ہے کہ بی بی یہاں مدفون ہے، اور بی بی نے کتنے سالوں سے لوگوں کو بتایا کہ وہ یہاں پہ مدفون ہے اور وہ یہاں کب سے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے، آپ کو داستان سنائی ہے، یہ ٹرو سٹوری ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہ ان اہل نظر والوں کے سینے میں اتاری گئی ہے جو کسی کتاب میں نہیں ہے. حالانکہ بی بی کے نام پر کتابچہ بھی بنا اور شائع بھی ہوا، اس میں کئی باتیں ہیں، مگر جو میں نے آج بتائی ہیں یہ وہ سینے کے راز ہیں جو خدا اپنے نیک بندوں کے سینوں میں ڈال دیتا ہے. یہ وہ اہل بیت ہیں جو اپنی زندگیوں میں ہی خدا کے اتنے قریب چلے گئے تھے کہ انہوں نے اپنا ایک مقام بنا لیا تھا، اور وہ مقام آج بھی خدا کے ہاں اتنا ہی مشہور ہے، پاپولر ہے، یہاں بلند ہے جتنا کہ یہاں بھی. جو خدا کے دین کو آگے پھیلائے، خدا اس کو کیوں نہ پہچان دے، کیوں نہ اس کو رتبہ دے، اور کیوں نہ اس کو ایسے رائٹس دے جو خدا کے یہاں ہی صرف ملتے ہیں اور کسی کے یہاں نہیں ملتے. یہ بی بی وہ ہے جو کسی بھی تنگی کی حالت میں کوئی آئے، کسی بھی مشکل میں آئے، یہاں خاص طور پہ رزق اور دوسری کاروباری ضروریات کے تحت یہاں پر آئے اور بی بی کے در سے خالی جائے. میں نے ابھی تک ایسا نہیں دیکھا، جب سے میں آ رہا ہوں ایسا ہی ہے. اور یہاں کے خادمین نے بھی بتایا اور بھی بہت سے لوگوں نے بتایا کہ بی بی جو ہے وہ دریا دل ہیں اور نوازی بہت ہیں. یہ وہ بی بی ہیں جو ایک لڑی ہیں امام موسیٰ کاظم کی آل میں سے، جو ہم تلاش کر رہے ہیں کئی سالوں سے، اور کرتے کرتے ہم پاکستان میں ہی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بی بی ہماری شہر کے قریب اور ہماری صوبے میں یہاں پہ موجود ہیں. جب پتہ لگا تو جس طرح ہم پہنچے، یہ ہماری پرانی ویڈیو میں پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہوئی اور کہاں تک ہوئے. آج ہم بڑے آسانی سے بی بی کے در پہ یہاں آ جاتے ہیں. یہ اتنی آسانی سے بنانے کے لیے بہت سے لوگوں کی محنت ہے، بہت سے لوگوں کی پلاننگ ہے اور بہت سے لوگوں کا جگر ہے جنہوں نے یہاں دن رات یہاں کام کر رہے ہیں اور رہ کر خدمت کر کے مختلف طریقوں سے آج بی بی کے روزے کو اس قابل بنایا یا اس تک لے گئے کہ شان لگتی ہے کہ یہ کسی اہل بیت کا دربار ہے. حالانکہ اس علاقے میں اور بھی ہیں. اس علاقے کی ہسٹری دیتا چلوں میں آپ کو کہ اس علاقے میں کئی قومیں آباد ہوئی اپنے اپنے وقتوں کے حساب سے، اور یہاں پہ کئی قصے چلتے ہیں.
اس لیے ارد گرد میں آپ کو بہت ساری قبروں کی ہڈیاں بھی دکھتی ہیں اور وہ ہڈیاں اندر بھی چلی جاتی ہیں، باہر بھی آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ ایک قلعہ ہے جو لڑائی ہوئی تھی، یہ ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کون تھا وہ، آگے کس طرح یہاں لڑا اور کس طرح اس کو برباد کیا گیا، اور مختلف ادوار میں یہاں ہندوازم بھی رہا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اور بھی مذاہب یہاں پہ رہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ بہت سے مذاہب کی بھی یہاں پہ آمد و رفت جاری ہے۔ ارد گرد میں بہت ساری چیزیں، جیسے کہ بی بی نے ایک علم کا سلسلہ شروع کیا تھا اس علاقے میں، اور اس علاقے کو اپنے وجود سے منور کیا تھا، اور اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ اپنی ہر مصیبت جب وہ حیات تھی تب بھی اپنی لے کر جایا کرتے تھے، حالانکہ ان کی ایج ایسی تھی، پھر بھی لوگ اتنا عقیدہ آ گیا تھا ان کے اندر کہ وہ اس عقیدے سے چلے جاتے تھے ان کے پاس۔ آج بھی وہی لوگ ہیں، بس ٹائم تبدیل ہو گیا ہے اور حالات اور واقعات اور سنچری تبدیل ہو گئی ہے، بٹ ضرورت وہی ہے، خواہشیں وہی ہیں، مدد وہی ہے، دریا دلی وہی ہے، وہی ثقافت ہے اور وہی بانٹنے کا طریقہ ہے، اور وہی ہر جگہ سیم نظر آتا ہے اہل بیت میں۔ یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ بی بی جو ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کی آل میں سے ہیں، اور یہاں ان کی لسٹ میں بھی لگی ہوئی ہے، اور جس میں ان کا نمبر بھی لکھا ہے، اور باقی ان کے بھی بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ تو یہ جو نکلے امام موسیٰ کاظم کی آل، اور جس طرح اس بر صغیر میں پھیلے، آپ یہ دیکھیں زیادہ تر جو ہے وہ ترکی، آپ کو شام ہے، لبنان ہے، جارڈن ہے، سعودیہ ہے، اور اسی طرح آپ چلے جائیں یمن میں، اور اسی طرح آپ آگے چلے جائیں تو قریب کے ملکوں میں ایران میں سب سے زیادہ امام زادے ہیں، اور آذربائیجان، ابھی افغانستان میرا جانا نہیں ہے وہاں کتنے امام زادے ہیں یہ تلاش کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں اور بھی ہمیں پتہ لگا ہے امام زادے موجود ہیں، ہم ان پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ امام زادے کون ہیں اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور کن کی آل میں سے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کو ضرور زیارت کا بتائیے گا، کیونکہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جو آج کل پاکستان کے موجودہ حالات ہیں جہاں پیسے کی تنگی اور ڈالر کی جو اڑان ہے وہ بہت اونچی چلی گئی ہے، اور لوگوں کے حالات مشکلات میں ہیں، اور جو سفید پوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے حالات اور واقعات کو چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ بیوی کے در پہ ضرور آئیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آزمائیں اور بیوی ہمیشہ پوری اتریں گی، یہ اہل بیت کا شیوا ہے، اور میرا یقین ہے کہ آپ کسی بھی اہل بیت کے در پہ چلے جائیں وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس ہر اہل بیت کی کوالٹیز الگ ہوتی ہیں، کسی کے پاس علم کی شمع ہوتی ہے، اور کسی کے پاس جو ہے رزق کا جو ہے فراوانی ہوتی ہے، اور کسی کے پاس انصاف کا ترازو ہوتا ہے، اور کسی کے پاس جو ہے وہ انسانیت ہوتی ہے اور خدمت ہوتی ہے۔ اس طرح ہر اہل بیت کے پاس کچھ نہ کچھ خدا نے ایسا قیمتی جو اپنی نعمتوں میں سے نعمت رکھی ہوئی ہے جو وہاں پہ پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں بہت سے لوگ آئے ہیں جن کی اولادیں بھی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں جن کی بیماری جو شفا بھی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ یہاں ابھی بھی آ رہے ہیں، اور بہت مختلف انجمنیں بھی یہاں پر آتے ہیں، اور عزاداری بھی ہوتی ہے، اور یہاں پر اور بھی بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک صاحب ہے، ان کا نام میں نہیں لوں گا، اجازت نہیں ہے، انہوں نے یہاں پہ بہت کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور وہ کراچی سے آتے ہیں اور اپنی طبیعت کے ناساز کے باوجود بھی یہاں پر کام کروا رہے ہیں، اور یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمیشہ وہ ٹچ میں رہتے ہیں اور ادھر سے، اور وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی صحت دے اور ان کو جو ہے ان کی خواہشوں کو پورا کرے، اور جس طرح وہ بی بی کی خدمت کر رہے ہیں اور یہاں وہ ایک چیز اپنی امیج لے کے چل رہے ہیں بی بی کا، وہ ان کو پورا کر سکیں۔ کیونکہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا، آپ دیکھیے گا کہ یہاں پاکستان کا سب سے بڑا دربار اور سب سے اچھا یعنی کہ جدید دربار جو ہے وہ بی بی ماہم کا بنے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ سفر اسی طرف چل رہا ہے۔ آج میں نہیں تو یہاں کوئی اور کھڑا ہو کے کبھی نہ کبھی ضرور بولے گا کہ کسی نے بات کہی تھی اور آج پوری ہوئی ہے۔ السلام علیکم یا علیکم۔